دنیا کے دو کنارے، ایک طرف چمکتی روشنیوں والا مغرب جہاں مشینیں انسان سے زیادہ زندہ ہیں، اور دوسری طرف وہ دنیا جہاں اذان کی صدا آج بھی دل کو جگاتی ہے مگر عمل کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ کبھی مسلمان علم و انصاف کے علم بردار تھے اور آج مغرب ٹیکنالوجی اور طاقت کا بادشاہ۔ آخر ایسا کیا بدل گیا؟ کیا مغرب واقعی کامیاب ہے یا اس کی چمک کے پیچھے ایک خالی پن چھپا ہے؟ کیا اسلام پیچھے رہ گیا یا ہم نے اسلام کو صرف کتابوں تک محدود کر دیا؟ آج ہم دونوں تہذیبوں کا پردہ ہٹائیں گے، زندگی کے ہر پہلو سے، لباس، تعلیم، عورت کی آزادی، خاندان، محبت، دولت اور ایمان تک، اور آخر میں ہم ایک سوال کا جواب تلاش کریں گے: کامیاب وہ ہے جو دنیا جیتے یا وہ جو دل جیت لے؟ اسلامی طرز زندگی اجتماعی سکون اور سادگی پر قائم ہے۔ صبح اذان سے شروع ہوتی ہے، دل میں خدا کا ذکر اور دوسروں کی خدمت کا خیال۔ مغربی طرز زندگی میں وقت دولت ہے، رفتار تیز اور منزل کامیابی کی تعریف بدل دیتی ہے۔ ایک دنیا دل کو سکون دیتی ہے، دوسری دنیا دماغ کو مصروف رکھتی ہے۔ کیا انسان کے لیے ترقی صرف ٹیکنالوجی ہے یا دل کا اطمینان بھی ضروری ہے؟ اسلامی خاندان مضبوط دیوار ہے جس کے ستون باپ، ماں اور اولاد ہیں۔ مغربی معاشرہ آزادی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خاندان اکثر بکھر گئے۔ بوڑھے والدین اولڈ ہومز میں، بچے الگ، رشتے وقت کے ساتھ کمزور۔ اسلام کہتا ہے جس نے والدین کو خوش کیا اس نے رب کو خوش کیا۔ یہی فرق ہے محبت کے رشتے اور معاہدے والے رشتے میں۔ اسلامی ثقافت میں کھانے سے پہلے بسم اللہ، بعد میں شکر۔ کھانا اجتماعی عمل ہے، گھر کے سب افراد ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مغرب میں فاسٹ فوڈ نے نہ صرف خوراک بلکہ خلوص بھی تیز رفتار بنا دیا۔ جہاں اسلامی دنیا میں کھانا محبت ہے، مغرب میں کھانا وقت کی دوڑ کا حصہ ہے۔ عورت جس کے بغیر دنیا ادھوری ہے، جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی اور جس کے نام پر صدیوں سے بحث جاری ہے۔ مغرب کہتا ہے ہم نے عورت کو آزاد کر دیا، اسلام کہتا ہے ہم نے عورت کو عزت دی۔ دونوں دعوے بڑے ہیں مگر حقیقت کہاں ہے؟ مغرب میں عورت کو آزادی ملی، مگر اس آزادی کی قیمت کیا تھی؟ وہ اب کام کرتی ہے، کماتی ہے، مگر دن کے آخر میں اکیلی ہے۔ خاندان ٹوٹ گئے، رشتے کمزور ہو گئے، اور مادی دوڑ نے اس کے احساس کو مشین بنا دیا۔ اسلام میں عورت پر پردے کا حکم آیا، مگر یہ پردہ قید نہیں، حفاظت ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی زینت بنایا مگر ساتھ ہی اسے تعلیم، وراثت اور رائے دینے کا حق بھی دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں بنا کر جنت دی، بیٹی بنا کر رحمت، بیوی بنا کر سکون اور بہن بنا کر عزت۔ آج مغرب میں عورت خود کماتی ہے مگر تنہائی کا قرض ادا کرتی ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے عورت کا خرچ اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ مرد کی عبادت ہے۔ مغرب نے عورت کو آبجیکٹ بنایا، اشتہاروں، فیشن اور خواہشات کی دنیا میں۔ اسلام نے عورت کو رسپیکٹ بنایا، کردار، ایمان اور عفت کی دنیا میں۔ اسلام نے عورت کو معاشرتی کردار بھی دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب تاجرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم و دانش کی علامت، حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا میدان جہاد میں بہادری کی مثال۔ یہ وہ مقام ہے جو مغرب کی فیمنزم تحریک آج بھی تلاش کر رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کا اصل مقام وہ ہے جہاں اس کی عزت محفوظ ہو، چاہے وہ گھر میں ہو یا میدان میں، اور مغرب اب بھی آزادی کے نام پر عورت کو اشتہار کی زینت بنا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ عورت کہاں آزاد ہے، سوال یہ ہے کہ کہاں محفوظ ہے۔ جہاں جسم محفوظ ہو مگر روح زخمی، وہاں آزادی نہیں، غلامی ہے۔ اور جہاں عورت کا احترام ہو، اس کی عزت پر پہرا ہو، وہی اصل آزادی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ دنیا کے شور سے بچا کر جنت کے سکون میں رکھا۔ اسلام میں نکاح عبادت ہے، رشتہ عزت کے دائرے میں بندھا ہوا۔ مغرب میں شادی اکثر معاہدہ ہے اور محبت وقتی جذبہ۔ اسلامی معاشرہ طلاق کو آخری راستہ سمجھتا ہے، مغرب میں یہ روزمرہ کی بات۔
ایک رشتہ دل سے بندھتا ہے، دوسرا قانون سے۔ اسلامی ثقافت میں عید، نکاح اور جنازہ سب اجتماعی عبادتیں ہیں۔ مغرب میں تقریبات زیادہ انفرادی، ذاتی اور تجارتی رنگ رکھتی ہیں۔ ایک طرف تعلقات جذباتی ہیں، دوسری طرف تقریبات رسمی، لیکن ہر انسان اندر سے تعلق کا پیاسا ہے، چاہے وہ نیو یارک میں ہو یا لاہور میں۔ لباس صرف جسم ڈھانپنے کا نام نہیں، یہ شخصیت کا آئینہ ہے۔ اسلام نے حیا کو فطرت بنایا، مغرب نے فیشن کو آزادی۔ حجاب ایک اختیار بھی ہے اور ایک پہچان بھی۔ جہاں ایک لڑکی کم کپڑوں میں آزاد کہلاتی ہے، دوسری حجاب میں قید سمجھی جاتی ہے، مگر حقیقت دونوں اپنی عزت کی تلاش میں ہیں۔ اسلام میں مرد قوام ہے مگر ظالم نہیں، عورت نازک ہے مگر کمزور نہیں۔ ہر رشتہ ذمہ داری کے توازن پر قائم ہے۔ مغرب نے حقوق کو ترجیح دی، ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑا۔ اسلام نے دونوں کو ایک ہی زنجیر کے دو حلقے بنایا۔ تعلیم، ایک لفظ مگر دو دنیایں۔ مغرب کہتا ہے تعلیم کامیابی کا ذریعہ ہے، اسلام کہتا ہے تعلیم نجات کا راستہ ہے۔ مغرب کی درسگاہوں میں دماغ تیار ہوتے ہیں، اسلامی مدارس میں دل۔ ایک عقل کو جگاتا ہے، دوسرا روح کو۔ اسلام نے سب سے پہلا حکم دیا، اقرا، پڑھو۔ یہ وہ صدا تھی جو اس وقت گونجی جب دنیا جہالت میں سو رہی تھی۔ یہی اسلام کا پہلا انقلاب تھا، علم کا انقلاب۔ مگر آج مغرب نے علم کو پیشہ بنا لیا، اسلام نے ایسے عبادت کہا۔ مغرب میں تعلیم کا مقصد ہے کمانا، اسلام میں مقصد ہے سمجھنا، سدھارنا اور سکھانا۔ مغربی نظام تعلیم انسان کو مشین بناتا ہے جس کا کام صرف پیداوار اور مقابلہ ہے۔ اسلامی تعلیم انسان کو خلیفہ بناتی ہے جو زمین پر عدل، علم اور کردار کے ساتھ جیتا ہے۔ آج مغربی یونیورسٹیوں میں روبوٹ بنتے ہیں اور اسلام کے مدرسوں میں انسان۔ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے، دوسرا اخلاقی شعور کی۔ مغربی طالب علم پوچھتا ہے میں کتنا کما سکتا ہوں، اسلامی طالب علم پوچھتا ہے میں کیا بن سکتا ہوں۔ اسلام نے علم کو کسی مذہب، طبقہ یا جنس تک محدود نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ اعلان اس وقت ہوا جب دنیا عورت کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اسلام نے علم کو دولت سے نہیں، نیت سے جوڑا۔ مغرب نے ڈگری کو معیار بنایا، اسلام نے عمل کو۔ اگر آج کا مسلمان علم کو صرف کتابوں سے نہیں، قرآن سے سیکھ لے تو وہ ایسی دنیا بنا سکتا ہے جہاں دماغ بھی روشن ہو اور دل بھی زندہ۔ اسلام نے کہا تھا جو علم تمہیں خدا کے قریب نہ کرے وہ بوجھ ہے، اور مغرب نے کہا جو علم تمہیں امیر نہ کرے وہ فضول ہے۔ یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ مغرب نے صفائی، نظام اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ ان کے شہر چمکتے ہیں، ان کے قانون مضبوط ہیں، ان کے ادارے وقت کے پابند ہیں۔ مگر کیا اسلام اس کا مخالف ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے 14 صدیوں پہلے فرمایا تھا النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام نے صرف جسم کی نہیں، نیت، دل اور کردار کی صفائی کو بھی ایمان قرار دیا۔ مغرب نے صفائی کو نظام میں ڈھالا، اسلام نے اسے عبادت بنا دیا۔ مسئلہ اسلام کا نہیں، مسئلہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے وضو کیا مگر کردار کو پاک نہ کیا، ہم نے مسجدوں کو روشن کیا مگر دل اندھیرے میں چھوڑ دیے۔ اگر آج کا مسلمان اسلام کی روح کو دوبارہ زندہ کر لے تو وہ مغرب کی سڑکوں سے زیادہ روشن راستے بنا سکتا ہے۔ مغرب نے دنیا کو بینک دیے مگر ساتھ ہی دیا سود کا زہر۔ یہی سود جو آج معاشی ترقی کے نام پر رائج ہے، غریب کے خون میں زنجیر بن چکا ہے۔ ایک طرف امیر کے بینک اکاؤنٹس بڑھتے ہیں، دوسری طرف غریب کے خواب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو ظاہراً منظم دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اعلان کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر تم سود نہیں چھوڑ پے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کہتا ہے مال کماؤ مگر انصاف کے ساتھ، دولت بڑھاؤ مگر ظلم کے بغیر، زکوٰۃ دو تاکہ دولت گردش کرے، صدقہ دو تاکہ دل نرم ہو، اور تجارت کرو تاکہ برکت ہو۔
اسلام کی اصل خوبصورتی صرف عبادت میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں عدل، صفائی اور محبت میں ہے۔ اگر مسلمان اسلام پر مکمل چلے تو دنیا کے ہر مغربی نظام سے زیادہ منصف، زیادہ شفاف اور زیادہ انسانی نظام پیش کر سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ڈاکیومنٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو معلومات دلچسپ لگیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔